دوستو انڈیا کی شمالی مشرقی ریاست سکم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحد پر حالیہ فوجی جھڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے عارضی لائن کے نزدیک اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کی دونوں جانب فوجی نگرانی اور گشت بڑھا دی گئی ہے۔ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ڈیم چوک، دولت بیگ، اولڈی، دریائے گلوان اور پینگونگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی فوجی نے اپنی تعیناتی مضبوط کر دی ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک 2 ہفتے قبل چینی اور انڈین فوجی کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ دوستو ذرائع ابلاغ میں فوجی ذرائع سے شائع ہونے والے بعض خبروں کے مطابق اس ٹکراؤ کے بعد چینی فوجیوں نے جھیل کے مشرقی کنارے پر جوان کے کنٹرول میں مزید گشتی کشتیاں اتار دی ہے۔ ان خبروں میں مزید کہا گیا ہے کہ چینی فوجیوں نے نہ صرف گشت بڑھا دی ہے بلکہ ان کا رویہ بھی کافی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ جھیل کے مغربی کنارے پر 45 کلومیٹر علاقے پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ اس خطے میں انڈین گشتی کشتیاں تعینات رہتی ہے۔ انڈیا اس خطے میں کچھ عرصے سے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی فوجی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جھیل کے شمالی میں ایک پہاڑ ہے، اس کی ڈھلانوں کو فنگرز کا نام اور نمبر دیا گیا ہے۔ LAC ان یہی علاقوں سے گزرتی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں LAC پر چینی اور انڈین فوجیوں کے ٹکراؤ کے کم از کم 4 واقعات سامنے آئے ہیں۔ وادی گلوان میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان 5 مئی کو ہاتھا پائی کے علاوہ لوہے کے راڈ اور ڈنڈوں کا بھی استعمال ہوا تھا۔ اس لڑائی میں دونوں جانب کے فوجی زخمی ہوئے تھے۔ تجزیہ کار آنند کرشنن کا کہنا تھا کہ گرمیوں کے موسم میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان آمنے سامنے کی ٹکراؤ کی صورتحال بڑھ جاتی ہے۔ جاڑوں کی برف کے بعد موسم گرما میں دونوں جانب کے فوجی LAC کے اپنے اپنے مغروضوں کی بنیاد پر خطے میں گشت اور نگرانی بڑھا دیتے ہیں۔ ماضی میں LAC پر فوجیوں کے درمیان چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے جو بحث و تکرار تک محدود رہتے تھے، لیکن اب چینی فوجی کا رویہ پہلے کے مقابلوں میں زیادہ جارحانہ اور سخت ہے۔ انڈیا میں یہ بات اب شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ انڈیا چین سرحد کے متنازع علاقوں میں چین کا رویہ اپنے علاقائی دعووں کے ضمن میں منظم طریقے سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو چین سے انڈیا کے تعلقات میں کرونا کی عالمی وبا کے ابتدائی دنوں میں اس وقت مزید تلخی پیدا ہوئی جب ملک کے ایک سرکردہ بینک کے 10% حصص چین کے ایک کمپنی نے خرید لیے۔ اس واقعے کے بعد انڈیا نے ملک میں چین کی سرمایہ کاری روکنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کے قانون میں ترمیم کا ایک آرڈیننس جاری کر دیا۔ روزنامہ ہندو میں ایک مضمون میں سابق سفارتکار گوتم بمبار کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ چین کی سرمایہ کاری روکنے کا سرحدی ٹکراؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں جانب سے LAC پر جارحانہ گشت ہو رہا ہے۔ اب دونوں جانب بہتر سڑکیں اور سہولیات ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا نے کرونا کی وبا کے دوران یہ قومی مہم چھیڑ رکھی ہے کہ چین سے امریکہ کے تعلقات خراب ہونے کے بعد اب بیشتر کمپنیاں چین سے نکلنا چاہے گی۔ انڈیا کو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر سرمایہ کاری کے لیے چین کا متبادل بن جانا چاہیے۔ انڈیا میں حکمران جماعت کے بہت سے حامی چین کے سامان کا بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چین میں انڈیا کی ان چین مخالف کوششوں پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ کیان فنگ لکھتے ہیں کہ اگر انڈیا غیر دوستانہ ماحول کو مزید ہوا دینے کا انتخاب کرتا ہے تو نہ صرف اس سے کورونا کی وبا روکنے میں مشکلات پیدا ہوگی بلکہ ملک کی معیشت کی بحالی پر بھی اس کا منفی اثر پڑے گا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈیا نے گزرے ہوئے برسوں کے درمیان انڈیا چین سرحد پر سڑکیں، فضائی پیڈ، ہیلی پیڈ اور ہوائی اڈے تعمیر کر لیے ہیں اور اسی وقت بھی تیزی سے کام چل رہا ہے۔ چین کی طرح انڈین فوجی بھی اب سرحدوں پر گشت کر رہے ہیں اور ضروری نوعیت کی تعمیرات بھی جاری ہے۔ دونوں کارروائیاں جارحانہ ہے۔ کسی ایک کو پیچھے ہٹنے کی صورت میں ہی حالیہ کشیدگی میں تبدیلی ممکن ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے اور ایسی ویڈیوز ضرور دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولنا کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔